ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ محترم حاضرین، قرآن حکیم کی سورہ مومن کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے مانگنا، پکارنا، طلب کرنا، ڈیمانڈ کرنا۔ تو دعا جو ہے یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ انسان جتنا بھی پاورفل ہو جائے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس آ جائیں، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا فقیر ہے۔ دنیا میں ہم جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں، ایک بار ہم نے مانگا اس نے دے دیا، 2 بار مانگا دے دیا، 3 بار مانگا دے دیا، بار بار جب ہم کسی سے مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ کہے گا بھائی تم نے میرا دروازہ پکڑ لیا ہے، بار بار میرے ہی پاس چلے آ رہے ہو۔ انسان ناراض ہوتا ہے مانگنے پر، اور اللہ وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جو لوگ دعا نہیں کرتے، اللہ نے انہیں گھمنڈی کہا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جنہیں میرے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں انہیں تکبر محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں ایک شعر لکھا ہے عربی کا، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ اللہ تعالیٰ سے تم نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور آدم کے بیٹے سے تم مانگ لو تو آدم کا بیٹا ناراض ہو جاتا ہے۔ آدم کے بیٹے سے، انسان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا 2 پارہ کھولیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے میں قریب ہوں، اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ رحمان عرش پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے، اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں۔ میرے نبی آپ جواب دے دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے کہ تم میری بات مانو اور میرے اوپر ایمان رکھو۔ یہاں ایک غور کرنے کے قابل نقطہ یہ ہے کہ اللہ سے منوانا ہے تو اللہ کی ماننا بھی پڑے گا۔ ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے، اور اس کے بعد ہم یہ شکایت کریں اللہ ہماری نہیں سنتا۔ بھئی اللہ نے تو وعدہ کیا میں سنوں گا، لیکن شرط لگائی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میری بات بھی تو میرے بندوں مان لو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھو۔ آج ہماری زندگی میں دعا کہاں ہے میرے بھائی؟ کتنی بار ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بزنس نہ چل رہا ہو تب تو اللہ یاد آتا ہے، بزنس چل رہا ہو تو صرف کسٹمر یاد آتا ہے، صرف پیسہ یاد آتا ہے۔ بیماری ہے تو دعا کرتے ہیں اللہ شفا دیتے ہیں، صحت ہے تب تو اللہ یاد نہیں آتا۔ تنگ دستی آ جائے
تب تو ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، خوشحالی میں ہاتھ نہیں اٹھتے۔ نہیں میرے بھائیوں، دعا یہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ جب آپ پر پریشانی آئے تب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ کے نبیوں نے اپنی زندگی کے سب سے سنہرے دور میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مصر کے بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اللہ نے وہ مقام دیا کہ 11 بھائی، باپ اور ماں ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ جو بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے آگے سجدہ کریں گے، وہ دن بھی ان کی زندگی میں آیا کہ 11 بھائی، چاند اور سورج، 11 بھائی اور ماں اور باپ ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دعا کی، کہا کہ اے اللہ فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ تو نے مجھے یہ بادشاہت عطا فرمائی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کے دنیا سے اٹھانا اور اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر دینا۔ تو یہ موقع تو کوئی بیماری کا نہیں تھا، کوئی تکلیف کا نہیں تھا۔ تو اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب پریشانی آئے گی تب اللہ کو پکاریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، تمہارے برے دنوں میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ بھئی اللہ تو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، یہاں یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی زندگی کا کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے۔ کوئی پڑھ لکھ کر کے کچھ بننا چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار میں ترقی کروں، کوئی یہ چاہتا ہے میں سماج میں ایک عزت پالوں۔ ہر آدمی کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے، اپنا ایک گول ہے، اپنا ایک مقصد ہے، اور ہر آدمی اپنی زندگی کے مقصد کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ آپ محنت کریں، آپ اسٹرگل کریں، آپ جو بھی اسباب اختیار کرتے ہیں کریں، بس آپ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی وہ مراد اللہ سے مانگیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی محنت میں اس کے ساتھ اللہ کی توفیق بھی شامل ہو جائے گی۔ مومن کا پاور ہے دعا، مومن کی طاقت ہے دعا، اور دنیا کا سب سے بڑا ناکارہ انسان وہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا عاجز انسان وہ ہے جو اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، ابخل الناس من بخیل بالسلام، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیلی کرے، سلام کرنے میں کنجوسی کرے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ وَآجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاء، اور سب سے بڑا عاجز وہ ہے، سب سے بڑا ناکارہ وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو جائے، جو دعا کرنے سے ناکارہ ہو جائے۔ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، مَا مِن مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ، جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، لیس فیہا قطیعۃ رحم، اور اس دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں مانگتا، کوئی رشتے کو کاٹنے کی دعا نہیں کرتا۔ بھئی کبھی کبھی ایسے بھی آدمی دعا کر دیتا ہے، اے اللہ میرے بھائی کا بیڑا غرق کر دے، میرے فلاں رشتہ دار کا نقصان کر دے۔ اس طریقے کی دعا کرنا حرام ہے۔ کسی گناہ کی دعا نہیں کر سکتے آپ، کسی رشتے کو کاٹنے کی دعا نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان گناہ کی بات نہ مانگے، اللہ سے رشتے کو کاٹنے کی بات نہ مانگے، الا یعطا بہا احدی ثلاث، اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ اما ان تعجل له دعوته، یا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے اور اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، جو مانگتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اس دعا کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، اور تیسرا فائدہ دعا کا یہ ہوتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آپ کو پہنچنے والا کوئی نقصان روک لیا جاتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو دعا کے پاور کو سمجھو میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔
قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورہ انبیاء. کبھی موقع ملے تنہائی میں بیٹھ کے سورہ انبیاء کا صرف ترجمہ پڑھ لیجیے آپ, تفسیر بھی رہنے دیں آپ, صرف ترجمہ پڑھ لیں آپ, اور دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے, اللہ کے نبیوں نے اللہ سے کیسے مانگا ہے. کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ہمیں تو مانگنے کا ادب بھی نہیں آتا, ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا, اللہ سے کیسے مانگا جائے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہے, مچھلی کے پیٹ میں, دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا, دنیا کے کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے وہاں اس جگہ پہ. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, سمندر کے گہرائی کا اندھیرا ہے, رات کا اندھیرا ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تین اندھیروں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اور یاد کرو مچھلی والے نبی کو جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے, ناراض ہو کر کے چلے گئے. حضرت یونس نے اپنی قوم سے کہا تمہارے اوپر 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے. اللہ کے عذاب کی جھلکی آئی, آسمان میں بادل آئے, قوم کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے اللہ سے توبہ کر لی, اللہ نے عذاب کو واپس کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی قوم سے عذاب کو ٹالا نہیں گیا سوائے یونس کی قوم کے. یونس کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا گیا. اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا اپنی خفت محسوس ہوئی, اپنی سبکی محسوس ہوئی, اپنی ذلت محسوس ہوئی کہ بھائی میں نے اپنی قوم سے کہا تھا 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کا عذاب نہیں آیا. اب اللہ کے حکم کے بغیر, اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی بستی چھوڑ کے چلتی ہے. لمبا واقعہ ہے, اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. اللہ کہتا ہے یاد کرو مچھلی والے نبی کو جب وہ خفا ہو کے چل دیے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, تو انہوں نے اندھیروں کے اندر پکارا, انہوں نے تاریکیوں کے اندر پکارا, انہوں نے تین اندھیروں کے اندر پکارا. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا دعا ہے, کیا مانگنے کا طریقہ ہے, ایسے مانگا جاتا ہے اللہ سے. لا الہ الا انت, اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے, تیرے سوا میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. سبحانک, تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں. اللہ کی توحید کا اقرار بھی ہے, اللہ کی تسبیح بھی ہے, اور اپنی غلطی اور اپنی خطا کا اقرار بھی ہے. اللہ کو وہ دعا بہت پسند آتی ہے جس دعا میں بندہ اپنی اوقات کا اعتراف کرے, اپنی حیثیت کو مان لے, اپنی فقیری کو مان لے, اپنی عاجزی کو مان لے. بھئی ہم تو نماز کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نماز ہم نے پڑھ لی, سنت کے مطابق پڑھی, لمبا سجدہ کیا, تسبیح بھی پڑھی, لمبی لمبی صورتیں بھی پڑھی, تب ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ پروردگار تو میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کروں. میری زبان کے اندر وہ تاب نہیں ہے, میرے جسم کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو تیری عبادت کا حق ادا کر سکے. پروردگار تو میری مدد فرما, تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیری اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں. تو یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی, اور ہم اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی اور مسند احمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ یہ جو دعا ہے مچھلی والے نبی کی دعا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس دعا کو کسی بھی مصیبت میں اگر انسان اللہ سے اخلاص کے ساتھ یہ دعا کرے تو اللہ ضرور وہ چیز اس کو دیتا ہے, اور وہ مصیبت ضرور اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. اور آگے پڑھیے, اسی سورہ انبیاء میں اللہ کے ایک اور پیغمبر کا ذکر ہے جن کو ہم حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جانتے ہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوبصورت تھے, مال بھی بہت تھا, اہل و عیال بھی تھے, بچے بھی تھے, پریوار بھی تھے, خوش تھے. آج ہم لوگ خوشحال رہتے ہیں, ذرا سی مصیبت آ جائے تو ہمارے منہ سے جملے نکل جاتے ہیں, بھائی اللہ ہم کو کیوں اتنا آزما رہا, ہمارے اوپر ہی اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی, ہمارے ہی بچے کیوں مر رہے ہیں, ہمارے ہی ساتھ یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں.
ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت ہیں، پیسے والے ہیں، بال بچے دار ہیں، بڑا پریوار ہے، سب ختم ہو گیا، دولت ختم، بچے چھوڑ کے چلے گئے، بیویاں چھوڑ کے چلی گئیں، اور بیماری کیسی تھی؟ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے جذام کی بیماری تھی۔ جذام جانتے ہیں؟ کوڑ کی بیماری۔ حالانکہ بعض علماء نے کہا کہ کسی نبی کو کوڑ کی بیماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوڑ ایک ایسی بیماری ہے لوگ گھن کھاتے ہیں۔ اللہ اپنے کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں دے سکتا جس سے لوگ گھن کھائیں۔ یہ بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے، لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے۔ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا جذام کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری، اور پورا بدن زخموں سے چور تھا، صرف دل اور زبان دو چیزیں سلامت تھی۔ اور کیوں سلامت تھی؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یذکر بہم اللہ عز وجل، کیونکہ دل اور زبان کنٹینیو اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، جو چیز اللہ کے ذکر میں لگی رہے وہ چیز خراب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے نبی کہتے وہ گھر زندہ ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو، وہ گھر مردہ ہے۔ اس گھر کے ڈیکوریشن پہ نہ جاؤ، اس گھر کے پینٹ پہ نہ جاؤ، اس گھر کے وال پیپرز پہ نہ جاؤ، اس گھر کی سجاوٹوں پہ نہ جاؤ۔ اگر گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا وہ گھر مردہ ہے۔ ایوب کا پورا بدن زخموں سے چور ہے، صرف دل اور زبان سلامت ہے۔ اب دعا کرتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ بیماری پہنچی ہے، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرتا ہے میرے رب، تو میرے اوپر بھی رحم فرما، تو مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ہم نے ایوب کی دعا کو سن لیا، ہم نے ایوب کی بیماری کو دور کر دیا، ان کے پریوار کو بھی لوٹا دیا، ان کے بچوں کو بھی لوٹا دیا، اور جتنے بچے تھے جتنا پریوار تھا ان سے اور زیادہ ان کا ڈبل ان کو عطا فرمایا۔ ایوب نے اللہ کو پکارا۔ دعا کے پاور کو محسوس کرے میرے بھائی۔ میں نے کسی کے بارے میں پڑھا تھا، غالباً نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری ڈکشنری میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہے، میرے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے، میں اپنی زندگی کے لیے کسی چیز کو امپاسبل نہیں سمجھتا۔ ظاہر ہے بڑا آدمی تھا، بڑا ہی ہانک رہا تھا، مگر حقیقت میں ایک بات بولوں، ایک مومن جو واقعی میں مومن ہو اس کی ڈکشنری میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مومن کے لیے امپاسبل کیا ہو سکتا ہے؟ جو یہ ایمان رکھتا ہو کہ میرا رب وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ جب مومن کا یہ ایمان ہے تو پھر مومن کسی چیز کو امپاسبل نہیں سمجھتا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آدمی 60 سال کا ہو جائے، 65 سال کا ہو جائے، عورت 50 کے پار کی ہو جائے، یہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں اب اس کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ میڈیکلی بھی ایسی عورت ایسا مرد اولاد کے قابل نہیں مانے جاتے۔ بھئی ایک عمر ہوتی ہے ہر چیز کی، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے راستے بند ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے، بدن میں جھریاں پڑ چکی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں، ذرا دعا کے الفاظ دیکھیے۔ سورہ مریم کی آیات ہے، پڑھتے چلے جاؤ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یاد کرو میرے بندے زکریا کو، جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ اللہ کو وہ دعا بہت بھاتی ہے جو تنہائی میں پکارا جائے، چپکے سے پکارا جائے، پرائیویٹلی تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو پکارا جائے۔ دنیا سو رہی ہو اور ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ کو وہ دعا بڑی پسند آتی ہے۔ حضرت زکریا نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو پکارا، کہا پروردگار
رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، میرے بال پک چکے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن پروردگار تیرے در سے میں مایوس نہیں ہوا ہوں، تیرے آگے ہاتھ پھیلانا میں نے نہیں چھوڑا ہے، تجھ سے اولاد کا سوال کرنا میں نے نہیں چھوڑا ہے، وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ پروردگار میرے بعد میرے خاندان کے لوگ اس کیریکٹر کے ہو نہ ہو جو کیریکٹر تیرے نبی زکریا کا ہے، میرے خاندان کے لوگ میری نبوت کی اس وراثت کو سنبھال پائیں کہ نہ پائیں، میرے رشتہ دار لوگ میرے علم کی وراثت کو سنبھال پائیں کہ نہ پائیں، مجھے ڈر ہے پروردگار تو مجھے وارث عطا فرما، تو مجھے بیٹا عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے، جو حضرت یعقوب کی اولاد کا وارث بنے۔ نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے، ان کا تقوی ہوتا ہے، ان کی دینداری ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں کہ اللہ کے نبی کی وراثت میں آپ کے ترکہ میں ایک باغ تھا، فتق کا باغ، تو حضرت فاطمہ کو یہ لگا کہ شاید وہ وراثت میں مجھے ملنا چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس مانگنے کے لیے آئیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے نبی کی بیٹی، اللہ کے پیارے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑ کے جائیں جو سب صدقہ ہوتا ہے، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ان کے رشتہ داروں۔ اب یہ بعض جو گستاخ ہیں صحابہ کے، وہ اس کو بنیاد بنا کے حضرت ابوبکر پر لعن طعن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا حق مارا، حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا۔ ارے بھائی، حضرت فاطمہ کا اگر انہوں نے نعوذ باللہ حق مارا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو بھئی ان کی بیٹی عائشہ بھی تو نبی کی بیوی تھی، نبی کی وراثت میں اگر نبی کی وراثت جیسے سب کی وراثت تقسیم ہوتی، نبی کی وراثت بھی تقسیم ہوتی، تو 12.5% تو نبی کی بیویوں کا بھی تھا نا، تو کیا حضرت ابوبکر نے اپنی بیویوں کو بھی محروم رکھا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اگر حضرت ابوبکر نعوذ باللہ اتنے ہی لالچی تھے کہ نبی کی بیٹی کو وہ باغ نہیں دیا، تو کیا وہ باغ حضرت ابوبکر نے ہڑپ لیا نعوذ باللہ؟ حدیث بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر نے اس باغ کی ساری آمدنی بیت المال میں ٹرانسفر کی، کہ وہ نبی کا ترکہ ہے، نبی کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، وہ کسی کے پرسنل یوز میں نہیں آئے گا، وہ صدقہ ہے۔ تیسری بات، جب حضرت علی کا دور آیا، جب علی خلیفہ ہو گئے، تو اگر ابو بکر نے حق مارا، عمر فاروق نے حق مارا، عثمان غنی نے حق مارا، تو علی کا دور آیا، علی اپنا حق لے لیتے، علی نے بھی ایز اٹ از جو سچویشن تھی اس سچویشن کو برقرار رکھا، گویا علی نے بھی یہ تسلیم کیا کہ ابو بکر کا فیصلہ صحیح تھا۔ لوگ گپیں لڑاتے ہیں اور ان قصے کہانیوں کو بنیاد بنا کے، جھوٹی باتیں بنا کر کے اپنے ممبروں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو رلاتے ہیں کہ تو کو نبی کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا۔ بھائیو، نبی کی وراثت مال نہیں ہوتی۔ اگر نبی کی وراثت مال مانتے ہو تو پھر یہ بھی مانو کہ اللہ کا بندہ زکریا نعوذ باللہ، ان کو یہ فکر تھی کہ میرا مال میرے بعد میرے رشتہ دار لوگ ہڑپ لیں گے، مجھے بیٹا مل جائے جو میرا مال سنبھال لے۔ یہ کتنی کمزرفی کی بات ہے، کتنی چھوٹی بات ہے۔ ایک نبی کو اپنی پراپرٹی کی فکر ہوگی؟ نہیں، نبی کو اپنے علم کی فکر ہے، نبی کو اپنی نبوت کی فکر ہے، نبی کو اپنی تقوی کی فکر ہے، نبی کو اپنی دینداری کی فکر ہے۔ کہا کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث بنے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نبیوں کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، قرآن میں ہے کہ داؤد کے وارث بنے سلیمان، قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، سلیمان وارث بنے داؤد کے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وارث بنے، اور آپ کہہ رہے ہیں نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، یہاں وراثت سے مراد علم کی وراثت ہے، ورنہ داؤد کے تو بہت سارے بیٹے تھے، وراثت اگر تقسیم ہو رہی تو سارے وارث بنتے، ایک بیٹا وارث نہ بنتا۔ تو سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی، بڑھاپے میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کے بشارت سنائی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ اے زکریا، تو نے بیٹا مانگا، تجھے بیٹا مل رہا ہے، اور بیٹا بھی ایسا مل رہا ہے جس کا نام اللہ نے رکھ کے بھیجا۔
جس کا نام اللہ نے رکھ کے بھیجا کہ اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور اے زکریا، یہ یحییٰ اتنا یونیک نام ہے، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ پتا چلا بچے کا نام یونیک رکھ سکتے ہیں، بچے کا ایسا نام جو کسی نے نہیں رکھا رکھ سکتے ہیں، لیکن میننگ صحیح ہونی چاہیے، مطلب صحیح ہے تو نام رکھ سکتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے واٹس ایپ پر سوال کیا، لڑکی کا نام ہند رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لڑکی کا نام ہند رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہند کے معنی ہندوستان، تو ان کو یہ لگا کہ بھئی ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، کافر رہتے ہیں، تو لڑکی کا نام ہند۔ میں نے کہا بھائی ہند تو بہرحال ہمارے ملک کا نام ہند ہے، مگر عربی میں ہند کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ عربی میں ہند کہتے ہیں اونٹوں کی جماعت کو، بہت سارے اونٹ ہیں ان کو ہند کہتے ہیں، اور عرب میں یہ نام رائج تھا۔ حضرت ام حبیبہ نبی کی بیوی ہیں، ان کا بھی اصل نام ہند تھا۔ حضرت معاویہ کی ماں ہند بنت عتبہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جن کے بارے میں جھوٹی روایت مشہور کر دی گئی کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ، کوئی معتبر روایت موجود نہیں۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے حضرت وحشی تھے، جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت ہندہ کے حکم پر ان کو قتل کیا تھا، اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ روایات مشہور کر دی، لوگوں کے دماغ میں نفرت ڈال دی کہ بھی ہندہ بڑی خراب عورت تھی، نعوذ باللہ۔ ارے بھائی اسلام لے آئی، صحابیہ ہو گئی، نبی پر ایمان لے آئی، اب ہمارے لیے وہ رضی اللہ عنہا ہو گئی۔ تو حضرت زکریا کو بیٹا ہوا، اس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ تو دعا وہ چیز کر دیتی ہے جو پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے، دعا کے ذریعے پاسبل ہو جاتی ہے۔ بدر کا میدان ہے، 313 مسلمان ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، 313 میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، 1000 سب لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ 313 کے پاس ڈھنگ کی سواریاں نہیں، ڈھنگ کے ہتھیار نہیں، لڑنے کے اسباب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، یہی تو میری پونجی ہے، یہی تو میرا سرمایہ ہے، یہی تو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے، لا تعبد فی الارض، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی دعا کرتے چلے جا رہے ہیں اور روئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں میرے بھائی۔ دعا میں رویا جاتا ہے، دعا میں گڑ گڑایا جاتا ہے، دعا میں اللہ کے سامنے ایسے مانگا جاتا ہے کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ بچہ اپنی ماں سے جب مانگتا ہے نا، پوری طلب کے ساتھ مانگتا ہے، پورے جذبے کے ساتھ مانگتا ہے۔ اللہ سے ایسے مانگا جاتا ہے، گڑ گڑا کے مانگا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ انفال کے اندر بیان کیا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب بدر کے میدان میں تم دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا اور 1000 فرشتوں کو بدر کے میدان میں بھیج دیا، اور فرشتوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی اور تم کامیاب ہو گئے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ ڈائریکٹ جو ہے کافروں کی تلوار کو بیکار کر دیتا، ان کی تلواری کام نہ کرتی، اللہ ان کو پتھر کا کر دیتا؟ بھئی اللہ کو مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ تو اللہ نے آگے اس کا بھی جواب دیا، وَمَا جَعَلَهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ فرشتوں کو تو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں میدان جنگ میں تمہارے دلوں کو تھوڑی مضبوطی مل جائے، تمہیں لگے کہ ہم 313 نہیں، ہمارے ساتھ ایک جماعت اور بھی لڑ رہی ہے، تمہارے دلوں کو سکون مل جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ حقیقت میں مدد تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اگر تمہاری مدد کرنا چاہتا تو فرشتوں کو بھیجنا ضروری نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، دعا وہ چیز ہے جو 313 کو 1000 پہ غالب کر سکتی ہے۔ دعا کے پاور کو محسوس کریں اور دعا کو اپنی زندگی کی عادت میں شامل کریں، دعا کو اپنی زندگی کے معمول میں شامل کریں۔ اب آئیے چند چیزیں دعا کے آداب کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کچھ آداب ہیں دعا کے، ان کا لحاظ رکھے تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اخلاص ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے بھی دعا کر رہے ہیں اور یا علی مدد بھی پکار رہے ہیں، نہیں چلے گا بھائی۔ اللہ سے بھی پکار رہے ہیں اور یا رسول اللہ کی گہار بھی لگا رہے ہیں، نہیں چلے گا۔
اللہ نے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، عبادت کو اس کے لیے خالص کر۔ بھئی خالص کس کو کہتے ہیں؟ دودھ میں اگر 100 گرام میں 1 گرام بھی پانی ملا ہے تو وہ خالص نہیں ہے، وہ ملاوٹی دودھ ہے۔ عبادت میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی کریں، اور یہ اخلاص اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا، اس اخلاص کے اندر تو وہ برکت ہے کہ مکہ کے مشرکین جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، وہ مشرک تھے، 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، مگر جب ان کے اوپر بھی پریشانی آتی تھی اور طوفان آتا تھا تو اللہ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے اخلاص کے ساتھ، وہ خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے، اور جب وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے اللہ ان کو طوفان سے نجات دے دیتا تھا، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا تھا۔ تو دعا کی پہلی کنڈیشن یاد رکھیں، دعا میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری شرط، دعا کے آداب میں سے دوسرا ادب کہ جب ہم دعا کریں تو حضور قلب کے ساتھ کریں۔ حضور قلب کا مطلب کہ ہماری زبان اور دل میں کنیکشن پراپر ہو، ایسا نہ ہو جیسے ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ دعا ہوتی ہے، امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، مقتدیوں نے ہاتھ اٹھایا، اب امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں مقتدیوں کو کچھ پتا نہیں، بس ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، امام صاحب نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا ہم نے ہاتھ پھیرا، بس دعا ختم۔ یہ دعا ہے بھائی؟ یہ تو رسم ہے جو آپ نے پوری کر لی، یہ فارمیلٹی ہے جو آپ نے پوری کر لی۔ دعا تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کی زبان پہ جو چل رہا ہے آپ کا دل اس کو ریڈ کر رہا ہے، دل اور زبان کا کنیکشن پراپر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ ضرور سنے گا۔ اللہ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو، فإن اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل آدمی کے جس کا دل غافل ہو اس کی دعا سنتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعا کے اندر حد سے تجاوز نہ ہو۔ دعا کے اندر آپ کوئی ایسی چیز نہ مانگے جو آپ کو نہیں مانگنی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ ہم صحابہ کے مقام تک پہنچنے کی دعا کریں، بھئی نہیں پہنچ سکتے، نماز پڑھ پڑھ کے مر جائیں کھپ جائیں، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم صحابہ کے مقام تک پہنچنے کی دعا کریں، ہم نبیوں کے مقام تک پہنچنے کی دعا کریں، تو یہ دعا میں حد سے تجاوز ہے۔ جیسے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس نے دعا میں کہا کہ اے اللہ میں جنت میں رائٹ سائڈ میں، جنت کے داہینے طرف ایک سفید محل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو صحابی نے ڈانٹا اپنے بیٹے کو، کہ بھئی یہ دعا کرنے کا کیا انداز ہے کہ جنت میں رائٹ سائڈ میں میں سفید رنگ کا محل چاہتا ہوں؟ بھئی نبی نے جنت مانگی ہے اور جہنم سے پناہ مانگی، تو یہ جب جہنم سے آپ نے پناہ مانگ لی تو جہنم کی تمام چیزوں سے آپ نے پناہ مانگ لی، اور جب جنت مانگ لی تو جنت کی تمام نعمتیں آپ نے مانگ لی۔ اب الگ سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تو جہنم سے بچا، اس کی آگ سے بچا، اس کی زنجیر سے بچا، اس کے سانپوں سے بچا، اس کے بچھوؤں سے بچا، یہ حد سے تجاوز ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے پکارو اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا میں جلد بازی نہ کریں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں یستجاب للعبد، بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ما لم یستعجل، جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے اور جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو تھک جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دی کہ دعا ویسٹ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگا، اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے اس کے بدلے کچھ اور دے دیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ نے کچھ اس کے بدلے میں کچھ ایسا دے دیا جو اس سے بہتر تھا۔ بھئی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز ابھی مل جائے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی نہ ملے، ابھی ہمارے لیے ملنا اتنا بہتر نہیں جتنا وہ بعد میں ملنا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی اگر مکہ سے نہ نکالے گئے ہوتے، مکہ سے نہ نکالے گئے ہوتے، ہجرت نہ کرنا پڑا ہوتا تو اسلام کو وہ کامیابی نہ ملتی جو فتح مکہ کے موقع پر ملی۔ وہ جو شان سے اللہ کے نبی 8000 صحابہ کے جھرمٹ میں جب مکے میں داخل ہوئے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، اور تلوار سے آپ نے
خانہ کعبہ کے بتوں کو گرایا، یہ شان نہیں پیدا ہو سکتی تھی میرے بھائیو اگر وہ حالات نہ آتے۔ تو ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعا کے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کے نبی پر درود پڑھیں۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور درود پڑھنے کے لیے درود ابراہیمی پڑھ دیں۔ میں تو الحمدللہ اسی طریقے پر عمل کرتا ہوں، دعا میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اور ہم سب کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ وہ دعائیں پڑھیں جو قرآن میں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ وہ دعائیں جو قرآن میں ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، یہ قرآن کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد کوشش کریں قرآن کی دعائیں پڑھ لیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، مگر دنیا جیسے کہتے ہیں نا دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا، پورا سمندر ہے نبی کی ان دعاؤں میں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، دنیا کی ہر تکلیف سے پناہ مانگ لیا۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ دنیا کو صحیح کر دے، دین کو صحیح کر دے، آخرت کو صحیح کر دے، اے اللہ زندگی ایسی بنا دے کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور جب یہ لگے کہ موت سے مجھ کو راحت ملے گی تو موت دے دے۔ کیا دعا ہے، نبی کی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کو یاد کر لو۔ دعا کی بڑی مستند کتاب ہے، بڑی آتھینٹک کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے موضوع پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب پبلش بھی ہوئی ہے، حصن المسلم۔ علامہ سعید بن وہب القحطانی سعودی عرب کے عالم ہیں، انہوں نے یہ دعا کا کلیکشن تیار کیا ہے صحیح حدیثوں کی روشنی۔ انٹرنیٹ پر گوگل پلے میں بھی آپ کو مل جائے گا، رومن میں مل جائے گا، انگلش میں مل جائے گا، ہندی میں مل جائے گا، آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں میرے بھائی۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دعا کے آداب آپ نے سن لیے، دعا کی اہمیت سن لی، دعا کا پاور سن لیا آپ نے۔ اب ایک چیز اور ہے جس کا تعلق ہے دعا کے ساتھ۔ آپ کے گھر میں، آپ کے سماج میں، آپ کے پریوار میں، آپ کے محلے میں برائی اگر ہو رہی ہے، اس برائی سے روکیے۔ برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اگر ہم نہیں نبھائیں گے تو ہماری دعا نہیں سنی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے رہو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے رہو، اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، ورنہ قریب ہے کہ ایسا دور آ جائے گا لَتَدْعُنَّ اللَّهَ، تم اللہ سے دعا کرو گے، ثُمَّ لَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ یہ کام جہاں چھوٹ گیا پھر وہاں ہم تہجد میں دعائیں کریں، ہماری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو دعوت کا کام، لوگوں کو برائی سے روکنے کا کام، بھلائی کا حکم دینے کا کام، یہ اپنے دائرے میں، اپنے فیلڈ میں، اپنے جو بھی آپ کا دائرہ ہے اس میں رہ کر کے آپ یہ کام کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دعا کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کے نبی نے دعا کی فضیلت بیان کی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی تب ہم خوب دعا کریں، اذن نکثر، ہم خوب دعا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکثر، تم جتنی بھی دعا کرو اللہ اس سے زیادہ تم کو دینے والا ہے۔ تو دعا ہم کو اللہ تعالیٰ کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں آمین بجاہ سید المرسلین، یہ جو بجاہ سید المرسلین لگاتے ہیں یہ غلط ہے۔ نہ نبی نے ایسے دعا مانگی ہے، نہ صحابہ نے مانگی، نہ سلف صالحین۔
یا اللہ تو اپنے نبی کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے. غلط ہے یہ. اے اللہ تو اپنے بزرگان دین، اپنے نیک بندوں کے صدقے میں تو ہماری دعا قبول کر لے. یہ غلط ہے. دعا کا یہ طریقہ نبی نے نہیں سکھایا. ہاں اگر آپ اپنی دعا کی تاثیر کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا واسطہ دیں. پروردگار تو رزاق ہے، ساری کائنات کو روزی دیتا ہے، اللہ مجھے بھی روزی دیتے. اے اللہ تو علام الغیوب ہے، تو عالم الغیب ہے، تو علم دینے والا ہے. پروردگار میرے سینے کو بھی علم دین کے لیے کھول دے. اے اللہ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تو سب کو عطا کرنے والا ہے. اے اللہ مجھے دے دے. اے اللہ تو شافی ہے، مجھے شفا دے دے. اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا حوالہ دے کے جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ دعا جلدی قبول کرتا ہے. تو واسطہ دینا ہے، اللہ کی رحمت کا واسطہ دے. اپنی کچھ نیکیاں ایسی رکھیں اسٹور کر کے جو صرف آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو. جاڑے کا موسم ہے، موٹے موٹے کمبل اور رضائی میں ہم سب اوڑے رہتے ہیں. بیچارے اللہ کے کتنے بندے ہیں سڑک پر، فٹ پاتھ پر ایک معمولی سی چادر لیٹ کے ٹھٹر رہے ہیں، وہ سردی میں کانپ رہے ہیں. بھائی آپ کے گھر میں 4-5 کمبل پرانے بھی رکھے ہوں گے. 2-4 کمبل نکالو، ایک دن بائک سے نکلو، دورے پر نکلو، اپنے ایک ساتھی کو لے لو اور دیکھو کوئی لیٹا ہوا ہے اللہ کا بندہ. اس سے مطلب نہیں وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم، انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، جاؤ اس کو کمبل اڑا دو. یہ نیکی ہے. یہ اخبار میں نہیں چھپے گی، یہ واٹس ایپ پر کہیں اس کا نام نہیں آئے گا، فیس بک پر کہیں فوٹو نہیں چھپے گا آپ کا، لیکن یہ نیکی آپ کی دعا میں کام آئے گی. ان نیکیوں کو آپ بنیاد بنا سکتے کہ اللہ کچھ نیکیاں میں نے ایسی بھی کی ہیں جو میں جانتا ہوں، تو جانتا ہے. اے اللہ اگر یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، میں بڑی مصیبت میں ہوں، پروردگار تو میری مصیبت کو دور کر دے. پھر آپ دیکھیں آپ کی مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے میرے بھائیوں. دعا کے سلسلے میں ہمیں خدمت خلق کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے. کتنے سماج میں آپ جب سروے کریں گے، جائزہ لیں گے، گلی گلی میں، محلے محلے میں، قدم قدم پہ آپ کو ضرورت مند ملیں گے. اللہ نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے نوازا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے میرے بھائی. رہنے کو ڈھنگ کی چھت نہیں ہے لوگوں کے پاس، تنگ کمرے ہیں، ڈھیر سارے بچے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں. کیسے لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، کبھی آپ حالات کا جائزہ لیں. تو لوگوں کی جیسے بھی آپ مدد. کتنی غریب بچیاں ہیں، شادی کی تاریخ پڑ گئی، ماں باپ پریشان ہیں، بچے کی شادی کیسے کریں، فکر میں گھل رہے ہیں. بچے جوان ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، ان کی شادی نہیں کر پا رہے. شادی میں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. علماء کا فتویٰ موجود ہے، شادی بھی انسان کی ضروریات میں سے، گھر مکان بھی انسان کی ضروریات میں سے ہیں. آپ زکوٰۃ کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے آپ مدد کریں، اور بغیر کسی پبلسٹی کے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اور ان نیکیوں کے ذریعے پھر آپ اللہ سے دعا مانگے، ضرور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین خدمت خلق کا جذبہ بھی ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.